السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو آج کی جو ہے وہ ہنگر اسٹیشن سے متعلق ہے، جیسے کہ آپ نے اس کے سبجیکٹ میں دیکھ لیا ہوگا میں نے جو لکھا ہوا ہے۔ آج کل کافی لوگ پریشان ہیں، ہنگر اسٹیشن پہ کام نہیں آتا، جو آپ کی اپنی آئی ڈی بنی ہوئی ہے آپ کے اپنے نام سے، اس پہ کوئی کام نہیں آ رہا۔ تو آپ نے کافی ساری ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ بھی، جب آپ اوپن کرتے ہوں گے، اگر آپ نے کوئی چینل وغیرہ سبسکرائب کیا ہوا ہے کسی کا بھی ہنگر اسٹیشن کا یا کوئی ڈرائیورز وغیرہ کا، تو اس پہ کافی ساری ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوتی ہیں، سعودی آئی ڈیز، فاسٹر آئی ڈیز، فلاں آئی ڈی، یہ آئی ڈی، وہ آئی ڈی۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ کو میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی آئی ڈی دکھاتا ہوں کہ میری آئی ڈی پہ کتنا کام آیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میری آئی ڈی ہے، آج 30 اکتوبر ہے۔ اب میں گھر آ گیا ہوں، کوئی ایک کام بھی نہیں آیا۔ میرے پاس ملٹیپل آئی ڈیز ہیں، مطلب کہ آئی ڈی سے متعلق ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں اس کے، ہنگر اسٹیشن کے علاوہ بھی، تو ان پہ کام کر کے تھوڑا سا گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ 30 ہے، 29 کو کوئی آرڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، 28 کو کوئی آرڈر نہیں ہے، نہیں ایک آرڈر ہے، 27، 26، 25 کوئی آرڈر نہیں، ایک آرڈر، ٹھیک ہے جی، 24 اس کو بھی میں مسلسل آن لائن رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کو آن لائن نہیں رکھتا، اس کو بھی میں مسلسل آن لائن رکھتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی آئی ڈیز یا وہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ جو وقتی طور پہ تو جو سعودیز آئی ڈیز وغیرہ ہیں ان کا آپ کو کافی بینیفٹ مل جاتا ہے۔ جو سعودی آئی ڈیز ہیں وہ بیسیکلی ہوتی کیا ہیں کہ جو سعودی کمپنیز وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ ان کے ڈاکومنٹس کو لیک کرتے ہیں، جو ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں جس کے تھرو آئی ڈی بنتی ہے۔ یہ غالباً ان سعودیز کو بھی نہیں پتہ ہوتا سم ٹائم کہ ان کے نام بھی کی کوئی آئی ڈیز یہاں پہ ہنگر اسٹیشن پہ یہ چل رہی ہیں، کیونکہ صرف ہنگر اسٹیشن پہ ہی یہ سعودی آئی ڈیز کا کام ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو جو آپ کسی ایسے ایریے میں جاتے ہیں جیسے کوئی فوجی ایریا ہے، عسکری کا ایریا ہے، تو اب ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ، کافی لوگ جو ہے نا سعودی آئی ڈیز پہ جن کے کامیں بھی ختم ہوئے ہوتے ہیں، ایون کہ کئی لوگ یہاں پہ وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی سعودی آئی ڈیز یوز کر کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں، پہلے اتنی زیادہ سختی نہیں تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ آپ جب ایک سعودی آئی ڈی لیتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ سب سے بڑا جرم یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی کی آئی ڈی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کسی کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ اپنی آئی ڈی بنا کر کام کر رہے ہیں، جو ویسے ہی ایک اللیگل کام ہے۔ سیکنڈلی، جن کے نام کی یہ آئی ڈیز وغیرہ بنی ہوتی ہیں، وہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارے نام پہ یہ آئی ڈیز چل رہی ہیں، سعودی آئی ڈیز چل رہی ہیں، ہنگر اسٹیشن پہ آئی ڈی چل رہی ہے۔ اگر اس کو کسی بھی طریقے سے پتہ چلتا ہے، کہ ابھی کافی زیادہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی پولیس نے پکڑے بھی ہیں، یہ ریاض میں یمنی وغیرہ جو یہ بنا کر بھی دیتے تھے، اور کچھ لوگ جو یوز بھی کر رہے تھے۔ اب وہ اس کے اوپر 420 جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، وہ اسے 420 کا ہی مقدمہ بنتا ہے یہاں پہ، اس میں وہ فوراً پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سعودی آئی ڈی پہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو وہ سعودی آئی ڈی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ یہاں کا ہوتا ہی نہیں ہے، ریاض میں، میں ریاض میں ہوں، میں ریاض کی بات کر رہا ہوں، وہ جدہ میں ہوتا ہے، جدہ میں ہوگا جس کی ڈاکومنٹس پہ آئی ڈی بنی ہوتی ہے، یا دمام میں ہوتا ہے وہ، اور اس کی آئی ڈی یہاں پہ بن کے چل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہنگر اسٹیشن والے وہ کس طرح الاؤ کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ، ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ اتنی زیادہ سعودی آئی ڈیز چل رہی ہیں اور یہ سعودیز کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ایون کہ جب وہ
کوئی آرڈر وغیرہ ہم لوگ کینسل کرواتے ہیں جو سعودی آئی ڈیز چلا رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ بات کرنے والا انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سعودی نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کی آئی ڈی بند نہیں کرتے۔ اب ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو یہ فائدہ ہے کہ جو مکتب عمل کی طرف سے ایک چھوٹ ہے کہ اگر آپ ایک سعودی کو ایز اے امپلائی رکھتے ہیں تو ان کو کتنے پرسنٹ کی چھوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چھوٹ کی وجہ سے وہ ہنگر اسٹیشن والے بھی جو ہیں وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اپلیکیشن آئی تھی آن لائن، ٹھیک ہے جی، یہ اپلیکیشن کو منظور کر لیتے ہیں اور وہ اپنے وہاں پہ درج کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک سعودی کو ہائر کیا ہوا ہے ایز اے فل ٹائم، نہیں، دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فل ٹائم ہوتی ہے، ایک پارٹ ٹائم ہوتی ہے، یا ایز اے پارٹ ٹائم اس کو وہاں پہ کرتے ہیں، تو اس میں اس کا بھی بینیفٹ ہو جاتا ہے کمپنیز کا۔ اور زیادہ تر مجھے جو پتہ چلا ہے یہ سعودی آئی ڈیز کے بارے میں، یہ کمپنی کے خود جو اندر امپلائی ہیں ہنگر اسٹیشن پہ، وہ خود ڈاکومنٹس کہیں سے لیک کرواتے ہیں اور وہ اس کے اوپر آئی ڈیز بنا کے دیتے ہیں۔ اب جو عام آدمی ہے وہ بیچارہ جو اس وقت مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، جس کے پاس کام نہیں ہے، اس کو یہ 500 600 700 1000 تک میں یہ آئی ڈی مل جاتی ہے اور وہ بیچارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں پتہ ہوتے بات کے۔ وہ بیچارہ اپنا نمبر وہاں پہ ایڈ کر دیتا ہے، کیونکہ نمبر جو ہے وہ اپنا ایڈ کرنا پڑتا ہے، بغیر نمبر کے تو آپ اس پہ کام کر نہیں سکتے۔ جب نمبر آپ کا ایڈ ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ اس کے بینیفیشری ہیں، آپ اس کے چلانے والے ہیں، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں۔ کل کو وہی آئی ڈی جب بند ہوتی ہے، سم ٹائم یہ بند ہو جاتی ہے آئی ڈی، اور پھر وہ جس نے آپ کو آئی ڈی دی ہوتی ہے وہ کسی اور کو وہ آئی ڈی جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اگر کسی جرم میں پھنستا ہے یا وہ پکڑی جاتی ہے آئی ڈی، تو وہ جنہوں نے استعمال کی ہوتی ہے پیچھے، وہ سب کے لیے وہ مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ساری وہ آ رہی ہوتی ہے، چین آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ استعمال کی ہے آئی ڈی۔ تو اس چکر میں جو ہے بہت زیادہ لوگ پھنستے ہیں، اور ابھی تقریباً 2 یمنی جو جن کے ساتھ سلام دعا ہوتی تھی وہ غائب ہوئے ہیں، اور یہی پتہ چلا کہ ان کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے۔ یہ سعودی آئی ڈیز وغیرہ کے کام کر رہے تھے، اور وہ تقریباً 2 ہفتے سے ابھی تک دکھے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ میں اس لیے صرف ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کافی دنوں سے، تو میں ابھی روم پہ آیا ہوں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو میں اس کے بارے میں خبر کروں کہ یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ آپ کسی کے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ کسی کا ڈاکومنٹس ہے، ایون کہ آپ پاکستانی ہو کے اگر کوئی پاکستانی ہی کسی کے ڈاکومنٹس چوری کر کے اس کے اوپر کوئی چیز آئی ڈی وغیرہ بنا کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ تو کہیں گے کہ میں اس کو پکڑوا بھی دوں، اس کو میں ماروں بھی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جو آپ کا ملک کنٹری بھی نہیں ہے، اور آپ اس کے شہری کے ڈاکومنٹس کے اوپر جو ہے آپ ایک آئی ڈی بنا کر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں آپ فوڈ ڈیلیوری کر رہے ہیں، اور کل کو کوئی ادھر شکایت وغیرہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ شکایت تو وہ سعودی کے نام پہ ہوگی نا۔ جب سعودی کے نام پہ وہ شکایت ہوگی، اور اگر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سعودی اس پہ کام ہی نہیں کر رہا ہے، اور یا وہ خود ہی کوئی شکایت کر دیتا ہے کہ یہ آئی ڈی سعودی کی تھی، کیونکہ ان کے پاس تمام ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے، نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سعودی ہے کہ ایک دوسرا عام کام کرنے والا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو جب میں یہ بات بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے کفیل نے بنا کے دی ہے، تو کفیل کی آئی ڈی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کفیل بھی جو ہے وہ اگر بنا کے دے گا اپنے نام کی بھی آئی ڈی، تو اس کا نام ہوگا نا وہاں پہ، تو آپ کے کامے کے اوپر تو وہ اس کا نام تو نہیں ہوگا۔ اور وہ اگر وہ کوئی کہے گا کوئی سیکیورٹی والا کہ ٹھیک ہے میری بات کرواؤ اس سے، تو آپ کس سے بات کروائیں گے اس ٹائم پہ؟ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک میسیج تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو سعودی آئی ڈیز چلا رہے ہیں یا بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آگے بنوانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مزید وبال جان بن جائے گا۔ آپ تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو آپ تھوڑا سا کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ اب کام بھی اس کے اوپر بھی نہیں ہے کہ جیسے پہلے کوئی 25 30 ڈیلیوریز آ جاتی تھیں، اب بھی اس کے اوپر 8 10 سے زیادہ کوئی 12 گھنٹے میں ڈیلیوریز نہیں آ رہی، سب یہ کمپنیز پہ کام چلا گیا، کمپنیز کے تھرو ہی اب یہ ڈیلیوریز وغیرہ کا کام ہو رہا ہے، فوڈ ڈیلیوری کا۔ تو آپ تھوڑے سے فائدے کے لیے، یعنی ایک معمولی سے فائدے کے لیے اتنا بڑا رسک آپ نہ لیں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ اور ایک
جو طریقے سے جو کام کرنا ہے نا وہ ایک طریقے سے کام کریں. کسی شرکے میں آپ کمپنی میں کفالہ کروا لیں یا اس کے تھرو جو ہے وہ آئی ڈی لے کر چلائیں اور اپنے نام پہ آپ کی آئی ڈی ہونی چاہیے. تو اس چیز کا یہ بہت زیادہ خیال کریں. یہاں پہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں یہ سعودیز آئی ڈیز اور دوسری آئی ڈیز کے چکر میں. اور اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.